مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ کفیلۃ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ میں درخواست کروں گا آپ دوستوں پہ بھی واجب ہے کہ حضرت صاحب جا رہے ہیں، آپ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیے تھا یہ دعوت ہو جاتی پہلے۔ اگر کسی نے بھی نماز ادا کرنی ہے، مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ احباب نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ضروری سمجھتے ہیں تو یہ فرض عین پہلے ہے۔ آپ پہلے فرض عین ادا کیجیے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں اسی اصلاح کے اندر چشتیہ شریف سے جب نکلا تو میں نے 1:30 بجے جماعت کروائی اور اس کے بعد یہاں پہ پہنچا۔ قبل از وقت یہی ہمیں چاہیے کہ ہم جس حد تک اپنی بھلائی سوچتے ہیں، حضور کا فرمان ہے مومن بندہ وہ ہے جو کچھ اپنے لیے سوچتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ سوچے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اگر ہم خود تو نماز پڑھیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا نہ کہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آپ کے دشمن ہیں۔ اور یہ نماز میرے حضور کی کیا ہے؟ آنکھوں کی بولو ٹھنڈک ہے۔ ابھی تک آپ نے سماعت کیا حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب کو، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے شعر و شاعری کے اندر حال نہیں ہونا چاہتا۔ میں صرف وقت کی قدر کروں گا اور مؤدبانہ دعوت کو قبول کرنا یہ میرے حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور میں رات تقریباً 4 بجے سے آج 12:45 بجے تک ملتان میں تھا، کیونکہ ہماری تاریخ کے لحاظ سے کہ ہم سب کچھ جس حضور کی ہستی پہ قربان کر سکتے ہیں اسی محبوب کی جب عزت پہ آن چاہیے ہے تو آج ہماری تاریخ تھی ہائی کورٹ کے اندر۔ میں پچھلی دفعہ جو گل خانی پہ آیا تھا 1991 کے اندر تو میں نے ایک دعا کروائی تھی آپ سے کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں اس مقصد میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ کو 1991 والوں مبارک دیتا ہوں، اللہ نے ہمیں ہائی کورٹ سے فتح عطا فرما دی ہے۔ جی ہمیں اللہ نے یہ میلاد اب میں تھوڑا سا کینسل کر رہا ہوں کہ دین کی خدمت کے لیے کام ہائی لیول پہ جا رہا ہے۔ پابندیوں کے باوجود بھی یہ ہمارے دوست احباب علماء کرام اس کام کو میلاد النبی کے سلسلے میں کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جس حد تک ہمارا کام ہے میرے نمازی بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ائمہ مساجد میں سے الحمدللہ فرشتے اول پہ جہاں بھی حضور کی نماز کی باری ہوتی ہے سب سے پہلے قاری ناصر سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کبھی میں ڈرا نہیں۔ میں آپ کو صرف دعوت کے ناطے سے دعوت دے رہا ہوں کہ نماز سب سے پہلے نماز ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں، خدا کی عزت کی قسم ہے کوئی بھی میرے نبی کی عزت پہ
آنچ نہیں آئے گی، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جب سے ہم نماز سے دور ہوئے ہیں لوگ ہمارے سروں پہ سوار ہو رہے ہیں۔ میں دوستان گرامی قدر زیادہ باتیں نہیں کروں گا، ان کی بات گھر کی میں آپ کو بتا کر پھر آگے چلوں گا۔ محترم نے جو تعارف کروایا وہ انہوں نے اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ تعارف کروایا، لیکن جو میں تعارف کروانے والا ہوں وہ میں تیاری کر کے نہیں آیا کہ بیان کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ جو میری سوچ نے بہتر سمجھا وہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ جو میرے سامنے اچھی بات لگی، میرے حضور کی سیرت بھی سونی تھی، صورت بھی سونی تھی، لیکن پہلے حضرت صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی سبحان اللہ، چپ پہ بھی سبحان اللہ، لیکن ابھی چپ نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے یہ سبحان اللہ۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں کبھی بھی بیان وہ نہیں کرتا کہ خود پڑھتا جاؤں، سامعین چپ کر کے سنیں۔ آج انہوں نے جب فون کیا تو قاری صاحب نے مجھے، قاری ناصر صاحب نے سب سے پہلے فون کیا، توجہ، اور یہ بات مجھے کہی، ان کے بیٹے موجود ہیں بھائی اکبر صاحب، بھائی اشرف صاحب، اور ایک بات اس سے پہلے بھی بتا دوں، بیان تو آپ سن چکے ہیں۔ میں جب صبح کی نماز پڑھی، رات کو مجھے فون آیا تھا، تو جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے بھائی اکبر صاحب کے ساتھ کہ بھائی اصغر صاحب کے گھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک حدیث مبارکہ آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، کون بولیے؟ حضرت عمر پاک کے بولو بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی۔ کیا کیا آپ نے؟ آقا سے ایک حدیث ہے، وہ میرے پاس 20 منٹ ہیں، ہم نے آقا کی حدیث سماعت کی، سنی۔ کہا میرے والد کا کیا ہو گیا؟ بولو، وصال، ظاہری زندگی سے گئے، حضور کے پہلو میں جا کر مدفن ہو گئے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ظاہری زندگی سے گئے، حضور کے روضہ انور میں تشریف فرما ہوئے۔ توجہ میری طرف، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خلیفہ کے ساتھ آپ کے خلیفہ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا، اوپر سے چاند کے سورج کی دھوپ تھی، نیچے سے زمین تپتی ہوئی تھی، اور کہا راستے میں جاتے ہوئے دور دراز سے ایک ہمیں شخصیت نظر آئی، دھوپ نظر آتی ہے مگر وہ بندہ نظر نہیں آتا۔ تو وہاں پہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ آپ کے بیٹے رکے تو میرا ہاتھ پکڑ کہا رک جاؤ بھائی، وہ جو شخص آ رہا ہے نا، وہ جو بندہ آ رہا ہے، فرمایا ہم اس کے ساتھ مل کے آگے جائیں گے، ملاقات کر کے آگے جائیں گے۔ تو ہم نے کہا امیر المؤمنین یہ تو بتائیے کہ وہ شخص کون ہے؟ کہا وہ مجھے نہیں جانتا، میں عمر کا بیٹا ہوں، میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ مجھے مجھ سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، آپ شعر و شاعری سماعت کر چکے ہیں، کم از کم حضور کی حدیث سے سماعت دل میں رکھیے۔ انشاءاللہ ان کے گھر کی بات کہی ہے کہ جو بات ان کے والد نے کہی تھی آج انہوں نے حق کر کے دکھائی ہے۔ اب تاکہ میں آیا ہوں تو کچھ ان کے پلے میں تو ڈال کے جاؤں گا کہ انہوں نے یہ خالی نہیں بلایا، کہ ان کے بلانے کا مقصد یہ کہ پورا نہیں ہوا، پورا مقصد ہو گیا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ان کے بلانے کا مقصد کیا ہے۔ جب میں بات کروں گا یہ انشاءاللہ دونوں بھائی پھر کھڑے ہو کر آپ سب کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ میری بات کو سنیے گا کہ قبر میں پڑے ہوئے محترم میرے برادر، میرے بھائی، عاشق مصطفیٰ اصغر رحمت اللہ علیہ کس طرح اپنی قبر میں خوش ہوتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، کوئی پنڈال میں مجھے اس کا جواب بتا دیں۔ بڑے میں سوال کر دیا، اعلان کر دیا ہے، قبر میں پڑے ہوئے باپ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کا میلاد منا بات اصل میں یہی ہے، یہ اپنے باپ کو بھی راضی کر رہے ہیں اور نبی کریم کو بھی راضی کر رہے ہیں۔ باپ کو بھی خوش کرنے کی نیت ہے، اور یہی بات ہے جب سے ہم دین سے دور ہوئے نا، ادھر ادھر کی باتیں سن رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا۔ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں میں اس حدیث کا ثبوت بھی پیش کروں گا، اور پنڈال میں سے جس بندے کو چاہوں گا اٹھا کر سن بھی لوں گا۔ شاہد آپ کو یاد ہے نا کون تھے حضرت؟ بولیے، بولو کون؟ حضرت عمر پاک کے بیٹے، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر، اس کا نام ہے۔ وہ جا رہے ہیں، راستے میں جا کے کھڑے ہوئے،
वहां से धूल आ रही है, लोग परेशान है, गर्मी का मौसम है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे अपनी सवारी से उतरे, कहा नीचे उतर खड़ा हो जा। वहां कहते हैं हम खड़े हो गए, हम उसके इंतजार में। जब वो करीब आया, तवज्जो मेरी तरफ से, आप मुस्कुरा कर बैठिए, मैं बड़ी मोहब्बत की बात कर रहा हूं, मुस्कुरा कर बैठिए। वो खड़े हो गए, यूं जब करीब आए ना, तो हाथ पकड़ के हजरत अब्दुल्ला उमर ने कहा, यार तू फलां का बेटा तो नहीं, बस फलां का बेटा तो नहीं। वो हैरान परेशान, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा मुबारक जो है वो गर्दो गुबार से भरा हुआ, वो परेशानी के आलम में बात कह रहा हूं। मेरी बेटियां भी, मेरी माएँ भी, मेरी बहनें भी सुन रही हैं। वो भी अपने बाप को कब्र में खुश करना चाहती है, उसकी बीवी भी अपने शौहर को कब्र में खुश करना चाहती है, उसके बेटे भी अपने बाप को कब्र में खुश करना चाहते हैं। मैं इतनी बात जरूर बताता चला जाऊं, अगर बाप को कब्र में खुश करना चाहते हो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो, फिर इधर उधर के डंडोरे ना मारो। मेरे महबूब ने सीधा रास्ता बताया है, अकीदत और मोहब्बत का रास्ता बताया है, प्यार का रास्ता बताया है। मेरे महबूब ने कहा, जिसने बाप को राजी करना हो, जिसने मरे हुए वालिद को कब्र में राजी करना हो, वो अमल क्या करे, वो काम क्या करे। मेरे आका ने इसका आज से 14 सदियों पहले हमें बता कर गए थे, मगर हम भूल गए हुजूर की सीरत को, हम भूल गए हुजूर की सूरत को, हम भूल गए हुजूर के अक़वाल को, हम भूल गए हुजूर के अफ़आल को, हम भूल गए जिस तरह के मेरे महबूब ने बताया था। आओ जरा दलील मुस्तफा पे लेके चलता हूं कि महबूब ने क्या कहा, बाप के साथ आज ताल्लुक कैसे मजबूत करना है, आज बाप के साथ नाता कैसे जोड़ना है, बाप को कब्र में खुश कैसे करना है। आज जहां पर आए हो जरा समझ लीजिएगा, होश से बोल रहा हूं, पूरे वजन पे बोल रहा हूं, अपने कदमों पे खड़े होकर बोल रहा हूं और आपको सुना रहा हूं। वो अदबाना गुजारिश है, याद कर लीजिएगा, बाप कब्र में खुश कैसे होता है, वीर कब्र में खुश कैसे होता है, बाप के हमने वसीयत पे अमल कैसे करना है। आओ मेरे प्यारे महबूब के गुलामों, मेरे आका ने क्या बताया, आपके बेटे ने क्या सुनाया, जरा तवज्जो से कहिएगा सुभान अल्लाह। अगर पहले बात सुनिए तो फिर भी कहिए सुभान अल्लाह, अगर समझ आ रही है तो फिर भी कहिए सुभान अल्लाह। मैं जो बात बताऊंगा इंशाल्लाह सारी तकरीरें भूल जाएंगे, ये आपको कभी नहीं भूलेगी। और मेरे आने का मकसद ही कुछ देखकर, जो अगर आप खाली झोली आए हैं चावल खा के वापस चले जाएं तो मकसद पूरा नहीं होगा बाबा, कुछ दूर ताकि याद करके जाइएगा। वहां पे हाथ पकड़ा, हजरत उमर पाक के बेटे ने कहा, यार तू फलां का बेटा नहीं। उसने कहा कि मैं आपको भावल भाई नहीं जानता, और भावल भाई आपकी दिहाड़ी की सेल कितनी होती है होटल पे, 5,000, 10,000, 15,000। आज मैं जब वहां से गुजरा ना 1:45 बजे, तो मैंने कहा भावल भाई का होटल बंद है, क्या वजह है। इसने 10,000 को नहीं देखा, इसने ताल्लुक को देखा है। इसने किसको देखा बोलो, ताल्लुक को देखा है। और ताल्लुक भी असग़र का नहीं देखा, अपने हुजूर का देखा है कि जिसका मिलाद है उसका हमारे साथ ताल्लुक क्या है। अब शेर को नहीं देखा, अब इधर भी पैसे दे रहा है हुजूर। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन, मेरी बात इख्तिसार के साथ पहुंच जा रही है, कहा कि तू फलां का बेटा नहीं। कहा हुजूर मैंने आपको पहले नहीं देखा, और ना मैं कभी मदीने में आया, और ना मैं कभी मदीने में गया, और ना कभी पहले आपसे मुसाफा हुआ। बताइए तो सही, मुलाहजा फरमाइए भी तो सही, आप कौन है। कहा मुझे नहीं जानते। कहा मैं आपको नहीं जानता। कहा वो कैसे। तो कहा एक बार मैं और मेरा वालिद हजरत उमर आपके घर आए थे, आपने मुझे पानी का गिलास भर के पिलाया था, मैं भी छोटा था, तू भी उस वक्त छोटा था, तू बड़ा होकर भूल गया है, मैं उमर का बेटा हूं, अभी तक नहीं भूला तुम्हें। फिर क्या है, आपने अपना ताज उतारा। मेरी बात आखिरी खत्म, ले आइए, मैं आपको कहता हूं, लंबी चौड़ी तकरीर है। आपने अपना गर्मी के मौसम में ताज उतारा, फिर आपने हाथ बांध के उसके सामने आप खड़े हो गए, उसके सर पे ताज रखा, पगड़ी रखी। धूप के माहौल के अंदर जब पगड़ी रख दी, फिर आपने अपना जुब्बा उतारा, फिर उसको अपना जुब्बा दे दिया, हाथ बांध के दोस्ताने ग्रामी कदर खड़े हो गए, और फिर अपनी जो सवारी थी ना वो भी उसकी दो दी, और कहता है यार खुश होके जाना। आप अशरफ भाई तुम्हारी बात आई, चाहे खुश हो जाना, मेरी बात में मैं अपने बुलाने का हक अदा कर जाऊंगा। मैंने यकीन जानिए 3:30 बजे मेरी मीटिंग है, वो भी खुफिया हमारी मीटिंग है, कहाँ है कहाँ नहीं है वो मुझे पता है, आपको बताता नहीं, लेकिन ये बात सुनाना मकसूद थी। इनकी दावत थी कि मैं पहले बता दूं, इन्होंने कहा फोन पे
کہ میرے باپ کی وصیت یہ تھی، وصیت نہیں بلکہ ہم ایسے میلاد کریں گے کہ ہمارا باپ قبر میں راضی ہو جائے، جو جو بندے وہ بلاتا تھا ہم وہی بلائیں گے. کہا ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کہا جو جو وہ بلاتا تھا حضور، تاکہ ہمارا باپ قبر میں خوش ہو جائے، ناراض نہ ہو کہ حضرت قاری ناصر کو نہیں بلایا. حالانکہ قاری ابراہیم صاحب پہلے آ چکے تھے، بیان کے لیے وہی کافی تھے، میں آ رہا تھا میں ہی کافی تھا، حافظ احمد علی صاحب وہ بھی کافی تھے. لیکن میری ماں ہے، میری بیٹی سنو اپنے باپ کی وصیت، تمہارے بھائی نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے. یہ تیسری نہیں ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو چلیں گے. میں جب آخری بات کروں گا، خدا کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، ان کی آنکھوں سے آنسو چلیں، مجھے پکڑ لینا، یہ بات بڑی میں معتبر کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ کہیے سبحان اللہ. کہا یار تو سواری لے لے، کیا کر لے بولو، سواری پہ بیٹھ جا، تو پیدل ہے. اور پھر تاج دیا، کہا یہ تاج سر پہ رکھ لے. اس نے کہا بھائی بہاول صاحب کیوں؟ اس نے کہا گرمی ہے، گرمیوں میں بزرگوں کا طریقہ ہے سر پہ پگڑی باندھ کے جاتے ہیں. ابھی میں زیادہ نہیں کر رہا، تھوڑا نہیں کہا، بزرگوں کا طریقہ ہے سر پہ پگڑی باندھ کے نکلے ہیں، اور تمہارے سر پہ کپڑا نہیں ہے، لگتا ہے کوئی غریبی کا عالم ہے. اس نے کہا حضور باپ دنیا سے چلا گیا ہے مگر کوئی سہارا نہیں، یتیم ہو. عمر کے بیٹے نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یتیموں کے والی مدینے کے تاجدار ہیں، سہارا مصطفیٰ ہے. وہ تو نہیں کچھ کر سکتے مگر توجہ. کہا جب تاج دے دیا نا، جبہ دے دیا بھائی افضل صاحب، تو سواری بھی دے دی. ابھی سفر بڑا کافی تھا مدینے کے جانے کے لیے. آپ کے خادم نے پتہ ہے کیا کہا حضور کیا کیا آپ نے؟ اس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، یہ ہم کو جانتا نہیں ہے، تو پھر آپ نے دستار دے دی، آپ کو دھوپ لگے گی. سواری پہ سوار ہو کر ہم جا رہے تھے، مہربانی ہم مدینے کیسے پہنچیں گے؟ قربان جاؤں عمر کے بیٹے تیری سیرت پہ، تیری صورت پہ ہنسی انداز میں سارے ورق اٹھا کر رکھ دیے. آپ نے کہا بھائی تمہیں پتہ نہیں؟ کہا مجھے پتہ نہیں. کہا اس کا باپ میرے باپ کا یار تھا. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا باپ کیا تھا؟ بولو بولو، اس کا باپ کیا تھا؟ پھر کسی شاعر نے کیا خوب گائے، آپ کی بھی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. کہیے سبحان اللہ. کہا اس کا باپ، بولو بولو، اس کا باپ میرے باپ کا یار تھا، اس کا پیو میرے پیو کا یار تھا. دونوں کا آپس میں رشتہ بڑا مضبوط تھا، تعلق بڑا مضبوط تھا، ناتا بڑا مضبوط تھا. کہا اے ابن عمر پھر کیا ہوا؟ بولو بولو، پھر کیا ہوا؟ تو پھر سواری تو ہے نہیں، پیدل جائیں گے. کہا عمر کا بیٹا، عمر کا بیٹا پیدا چلنا گوارا کر لے گا لیکن باپ کو قبر میں ناراض نہیں کرے گا. آپ شاید سمجھ گئے، میری بات تک پہنچ گیا آپ؟ میری بات تک آپ باپ کو قبر میں. آج دو ہستیاں یقین جانیے قبر میں خوش ہوتی ہوں گی، وہ کون کون آپ بتائیے؟ یقین جانو میں حدیث پر کون کون خوش ہوتے ہوں گے؟ اصغر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیں، میں یقین کو بتا دیتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. میرا دین بتانا، میں کہنا پہلے بھی مجھے پیسے کی کمی نہیں، اللہ نے بہت دیا ہے. میں آپ کو داد دیتا ہوں، یہ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ صحیح پہنچے ہیں دو ہستیاں آج خوش ہوتی ہوں. میں دونوں کی حدیثوں کو کوٹ کر لے جاتا ہوں، شعر و شریف پڑھ دیتا تو آپ کہتے قاری صاحب آئے پتہ نہیں کیسے واپس چلے گئے ہیں. سبحان اللہ. آپ اللہ کا عبد سلامت رکھے. کون ہستی خوش ہو رہی ہوگی؟ ایک اصغر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مدینے کے تاج سرور دونوں جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کھڑے ہو کر سوال کریں قاری صاحب اصغر صاحب کیسے، مدینے کے تاجدار کیسے؟ حدیث ایک ہے، دونوں کا جواب دے دیتا ہوں. عالم دین کا کام بنتا ہے لوگوں کو سمجھا جائے، تبلیغ کر جائے. اور پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ میرا انشاءاللہ اگلے میلاد پہ انشاءاللہ کافی ٹائم. انہوں نے مجھے گھنٹہ کہا تھا اور میں ہاتھ باندھتا ہوں، میں تو 20 منٹ بڑی مشکل سے آپ کے لوں گا. مؤدبانہ گزارش یہی ہے کہ جب عمر پاک کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا اے خلیفہ عمر بتائیے تو صحیح آپ نے یہ سواری کیوں دی؟ آپ نہ دیتے، اتنی مشکل میں پڑ گئے. آپ نے فرمایا عمر کا بیٹا، توجہ توجہ توجہ، عمر کا بیٹا مدینے پیدل چلے جائے گا، عمر کا بیٹا سر ننگے مدینے چلا جائے گا، مگر آج میرا باپ حضور کے پہلو میں ہے، دفن مدفن ہے، وہاں پہ آج میرا امتحان تھا. کہیے سبحان اللہ. کہہ دیجئے، کہا میرا کیا تھا؟ بولو، امتحان تھا. میرا باپ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے. آپ کا باپ آپ کو دیکھ رہا ہے قبر میں یا نہیں؟ بولو بولو. میں بڑی معتبر بات میں نے کہا کہ
मिलाद से हटकर मेरा मौजू खुदा की कसम में कुछ और था, मेरा मौजू बहुत बड़ा कुछ और था, मगर मैं बड़े मौजू को कलील लेकर आया हूँ। अब उमर के बेटे ने क्या कहा, मेरा बाप भी कब्र में मुझे देख रहा है, मेरे हुजूर भी कब्र में मुझे देख रहे हैं। खुश नसीब है अकबर और असगर कि इनका बाप भी देख रहा है, इनका मुस्तफा भी देख रहा है, दोनों देख रहे हैं। बस समझ आ गई आपको? कहिए सुभान अल्लाह। अब तक तो मुझे समझ आ रही थी, आपको नहीं, लेकिन अब सबको समझ आएगी। तो कहा फिर क्या, कहा मैं पैदल जा रहा हूं, मैं गवारा कर लूंगा। उसने कहा एक बार हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे, नबी मुस्कुराए, सहाबा ने कीता सवाल, तो मेरी आखिरी बात है, कीता सवाल, या रसूल अल्लाह, बड़ा तबस्सुम फरमाया है, बड़े मुस्कुराए हो, हकीकत क्या है, माजरा क्या है? मेरे मुस्तफा ने कहा कि सहाबा सुन लो, जो अपने वालिद को, जो अपने बाप को, जो अपने अब्बा को कब्र में खुश करना चाहता है, दुनिया से जाने के बाद जो उसके अब्बा के यार हैं वो उनके यारों को खुश कर दे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसका बाप कब्र में खुद खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलाद नबी, उलमाए अहले सुन्नत। बात समझ आई? मेरे हुजूर ने क्या कहा, जो कोई बंदा अपने बाप को कब्र में, क्या बोलो, बोलो तो सही, बोलो बोलो, खुश करना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, अपने बाप के साथ ताल्लुक मजबूत करना चाहता है कि मेरा बाप कब्र में खुश हो जाए, राजी हो जाए, मेरे मुस्तफा ने कहा तो जो कहा कि वो उसके यारों के साथ मोहब्बत करे। भाई अशरफ असगर, आज आपने हुजूर की हदीस पे अमल करके आज दिखा दिया है, या रसूल अल्लाह हम सिर्फ अपने अब्बा के दाई नहीं, या रसूल अल्लाह हम तुमसे भी मोहब्बत करते हैं और अपने बाप से बढ़कर या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं। आज मिलाद करके ये साबित कर दिया है। और फिर उमर के बेटे ने क्या कहा, कहा बात सुन लो, ए मेरे अमीर, ए मेरे साथ जाने वाले खलीफा, ये बात सुन ले, मैंने अपने हुजूर से ये हदीस सुनी थी, मेरे आका ने ये फरमाया था, मेरे आका का ये हुक्म था, जो अपने बाप को कब्र में खुश करना चाहता है, अपने बाप को कब्र में राजी करना चाहता है, मेरा बाप कब्र में खुश हो जाए तो वो क्या करे, उसके यारों के साथ मोहब्बत करे, उनके साथ लेन देन करे, उनके साथ मोहब्बत करे, प्यार करे। और फिर सुन ले, उसने कहा मैं उमर का बेटा हूं, आज मेरे बाप कब्र में है, मैं हुजूर को भी राजी करना चाहता हूं, अपने बाप उमर को भी राजी करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्ताने ग्रामी कदर, फिर हजरत उमर के बेटे ने हक अदा कर दिया, कहा दस्तार भी मैंने दे दी है, जुब्बा भी दे दिया है, सवारी भी दे दी है। वो किस लिए? कहा कि आज जब मैं मदीने पहुंचूंगा, कहिए सुभान अल्लाह, जब मैं मदीने पहुंचूंगा तो कहा फिर हुजूर की इस हदीस पे अमल करके पहुंचूंगा, तो भी बताएगा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर के बाप किस तरह कब्र में खुश होते हैं। का इसलिए कि इसका बाप मेरे बाप का यार था, मेरे बाप का दोस्त था, और हुजूर का फरमान है जो अपने बाप के जाने के बाद, अपने वालिद के जाने के बाद उसके दोस्तों के साथ मोहब्बत करता है, उसके दोस्तों को दावत पे बुलाता है, मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाना उसका काम है, कब्र में राजी करना उसके वालिद को अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह। आज हजरत ग्रामी कदर, अभी मौलाना साहब ने भी बयान किया, मैंने चंद टूटे फूटे अल्फाज भी आपके सामने, आप हजरात के सामने पेश किए हैं। इनके मिलाद की मैंने आपको हकीकत बता दी है, इसमें कोई भी शक नहीं। जो शक समझेगा उसके ईमान में थोड़ी बातें कमी है। मैं कोई और बात नहीं करूंगा, इसलिए कि कौन कौन है जो अपने बाप को कब्र में राजी करना चाहता है, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। नहीं आप नहीं चाहते, हाथ उठाइए। कहने की चाहे अपने वालिद को कौन खुश करना चाहता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कौन खुश करना चाहता है? इंशाअल्लाह आज से मिलादुन नबी ये साबित कर दिया है, और आज जिन्होंने खुदा की इज्जत की कसम है हक अदा कर दिया है कि हमने हुजूर का मिलाद मनाकर हुजूर की बारगाह में अकीदा पे नजराना अकीदत पेश किया है, और हुजूर के मिलाद पे अपने वालिद के दोस्तों को बुलाकर अपने बाप का हक अदा कर दिया है। दोनों हक अदा हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और हुजूर ताजदार इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मका फखरे मौजूदात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ताज़ीमन आप अहबाब खड़े हो जाइए।
میں آج 2 حدیثیں یاد کر کے آیا تھا راستے میں کہ میں آپ کو کہ تعظیم پہ بولتا کہ حضور کی تعظیم حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح کی، پھر فرشتوں نے کس طرح سے کی، پھر حوروں نے کس طرح سے کی، پھر انبیاء کرام نے کس طرح سے کی، چلتی چلتی پھر آج غازی ملک ممتاز حسین قادری نے کس طرح کی ہے۔ کون ہے جو حضور کی ختم نبوت میں پہرا دے گا؟ ہاتھ اٹھائیے اور آپ لبیک کا نعرہ لگوائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب اس کا معنی سماعت فرما لیں، آخر میں یہی ہوگا کہ لبیک ایک بار کہیں گے تو یا رسول اللہ جب تک زندگی ہے دنیا میں میں حاضر ہوں۔ مانی سمجھ، ایک بار کہے گا لبیک یا رسول اللہ، مانیے یا رسول اللہ جب تک میری زندگی ہے دنیا میں تو میں آپ کی ناموس کے لیے حاضر ہوں۔ دوسری بار کہے گا لبیک یا رسول اللہ اگر قبر میں چلا گیا یا رسول اللہ پھر بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور حشر کے دن تیسری بار کہے گا لبیک یا رسول اللہ، تو پھر معنی یہی بنتا ہے حضور ہم حشر کے دن بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہاں بھی ہمیں جس طرح سے کوئی تکلیف آگی آپ کی محبت انشاءاللہ ہمیں ہر چھٹکارے سے